بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ بھارت نے پورے ملک میں سیٹلائٹ جیمنگ سسٹم فعال کر دیے۔ بھارت نے مختلف بڑے شہروں میں جدید سیٹلائٹ نیویگیشن جیمر اور سپوفر نصب کرنا شروع کر دیے ہیں۔ ان کا مقصد دشمن ڈرونز اور میزائلوں کے جی پی ایس سگنلز کو جام یا گمراہ کرنا ہے۔ بھارتی حکام کے مطابق اسی ممکنہ حملے کی صورت میں ڈرونز کو غلط لوکیشن دکھائی جائے گی۔ یہ نظام خاص طور پر دہلی، ممبئی، گجرات اور اہم فوجی و صنعتی تنصیبات کے گرد نصب ہو رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ قدم پاکستان کے ممکنہ جوابی وار کو کمزور کرنے کی کوشش ہے۔ جی پی ایس سگنل سپوفنگ سے بھارتی پائلٹس بھی متاثر۔ پرواز معطل۔ بھارتی پائلٹس نے شکایات کی ہیں کہ پروازوں کے دوران جہاز پر نیپال کی غلط لوکیشن ظاہر ہو رہی ہے۔ حال ہی میں دہلی ایئرپورٹ پر کئی پروازیں جی پی ایس سسٹم فیل ہونے کے باعث معطل ہوئیں۔ بھارتی حکام مانتے ہیں کہ سپوفنگ سسٹم کے اپنے مضر اثرات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ یہ تجربات خود بھارت کے نیویگیشن اور ایویشن نیٹ ورک کے لیے خطرہ بن چکے ہیں۔ صورتحال نے ایئر ٹریفک کنٹرول اور پائلٹس دونوں کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ پاکستان کا رد عمل اینٹی جیمنگ سسٹم پہلے ہی تیار۔ پاکستانی دفاعی ذرائع کے مطابق بھارت کی جی پی ایس جیمنگ سے نمٹنے کے لیے پہلے ہی منصوبہ بندی موجود ہے۔ پاکستان بیڈو، جی پی ایس اور دیگر نیویگیشن سسٹمز کے لیے متبادل اور محفوظ چینلز رکھتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان جدید اینٹی جیمنگ اور اینٹی اسپوفنگ تکنیکوں پر کافی عرصے سے کام کر رہا ہے۔ پاکستان کے مطابق بھارت کا نیا نظام جنگ میں کوئی بڑا فائدہ نہیں دے سکے گا۔ اسلام آباد کا موقف ہے کہ 2019 میں بھی بھارتی سسٹمز کو ناکام بنایا گیا تھا۔ چین کی ٹیکنالوجی سے پاکستان کو اسٹریٹجک برتری۔ دفاعی تجزیہ کاروں کے مطابق چین پاکستان کو صرف میزائل رینج نہیں بلکہ الیکٹرونک وارفیئر میں بھی مدد دیتا ہے۔ چین کا فوکس ریڈار جامنگ، نیویگیشن ڈسٹرپشن اور بغیر میزائل مارے دشمن کے جہاز گرانے پر ہے۔ روس اور چین کی ٹیکنالوجی نے عالمی سطح پر امریکی سسٹمز کو بھی کئی علاقوں میں محدود کیا ہے۔ پاکستان کے مطابق یہ ٹیکنالوجی بھارت کی نئی تنصیبات کا توڑ نکال سکتی ہے۔ سی پیک اور خطے کے اسٹریٹجک اہمیت کے باعث چین پاکستان کو مکمل تنہا نہیں چھوڑے گا۔ خطے میں جنگ کا ماحول۔ بھارت اور پاکستان کی جنگی تیاریاں عروج پر۔ بھارت سمجھتا ہے کہ کسی بھی تصادم میں اس کے بڑے شہر اولین ٹارگٹ ہوں گے، اسی لیے وہ صنعتی مراکز، ریفائنریز اور میٹرو اسٹیشنز کو الیکٹرونک شیلڈ میں لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ وہ بھی مکمل جواب دینے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ صورتحال تیزی سے ایک بڑی علاقائی کشیدگی کی طرف بڑھتی جا رہی ہے۔ دونوں ممالک میں دفاعی اقدامات کے بعد جنگ کے اندیشے پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کے مقدمے کا فیصلہ آج متوقع۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم حسینہ واجد کے خلاف انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے مقدمے کا فیصلہ آج سنایا جائے گا۔ شیخ حسینہ واجد پر احتجاج کرنے والے طلبہ پر براہ راست فائرنگ اور متعدد ہلاکتوں کا الزام ہے۔ انقلاب کے بعد حسینہ واجد بھارت فرار ہو کر وہاں پناہ لینے پر مجبور ہوئیں۔ حکومت بنگلہ دیش نے اس کیس کو حساس قرار دیا ہے اور اسے قومی تاریخ کا فیصلہ کن موڑ بتایا ہے۔ ذرائع کے مطابق سزا سنائے جانے کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ بھارت کی مداخلت پر ڈھاکہ کا شدید احتجاج۔ صورتحال کشیدہ۔ بنگلہ دیش نے بھارت پر الزام لگایا ہے کہ وہ حسینہ واجد کو سیاسی پلیٹ فارم فراہم کر کے اندرونی معاملات پر مداخلت کر رہا ہے۔ بھارتی میڈیا پر حسینہ واجد کے انٹرویوز اور عوامی لیگ کو بھارت میں دفتر کھولنے کی اجازت پر ڈھاکہ نے سخت رد عمل دیا۔ بنگلہ دیشی حکومت کے مطابق ملک میں ہونے والے حالیہ دھماکوں اور فسادات کے تانے بانے بیرونی قوتوں سے ملتے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق بڑی سطح پر فنڈنگ کے ذریعے غیر فطری سیاسی سرگرمیاں چلانے کی کوشش کی گئی۔ حکومت کا کہنا ہے کہ بھارت کے یہ اقدامات خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے کے مترادف ہیں۔ ڈھاکہ میں 400 فوجی اہلکار تعینات، ممکنہ ہنگاموں کا خدشہ۔ حکومت بنگلہ دیش نے دارالحکومت ڈھاکہ میں سیکیورٹی سخت ہوتے ہوئے
400 فوجی اہلکاروں کو بھی تعینات کر دیا۔ یہ فیصلہ حسینہ واجد کے خلاف متوقع عدالتی فیصلے کے بعد ممکنہ فسادات کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق بیرونی پشت پناہی سے عوامی لیگ کے کچھ دھڑوں کو متحرک کیا جا رہا ہے۔ حکومت کو خدشہ ہے کہ فیصلہ سامنے آتے ہی ملک میں بڑے پیمانے پر بدنظمی پیدا کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ سیکیورٹی اداروں کو ہائی الرٹ کر کے صورتحال پر کڑی نظر رکھنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ بھارت کی فوجی نقل و حرکت اور بحیرہ بنگال میں سرگرمیاں تشویشناک۔ بنگلہ دیشی حکام کے مطابق بھارت نے حالیہ دنوں میں سرحد کے قریب اپنی فوجی سرگرمیاں بڑھا دی ہیں۔ بحیرہ بنگال میں بھی بھارتی نوٹسز اور غیر معمولی عسکری حرکت پر ڈھاکہ نے شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ اقدامات بنگلہ دیش کو دباؤ میں لانے یا سیاسی فیصلے کو متاثر کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے۔ چین اور پاکستان بھی اس صورتحال کو قریب سے مانیٹر کر رہے ہیں۔ بنگلہ دیش نے واضح کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی غیر ضروری اشتعال انگیزی کا سخت جواب دے گا۔ بنگلہ دیش کی خود مختاری پر حملہ برداشت نہیں ہوگا، ڈھاکہ نے خبردار کر دیا۔ بنگلہ دیشی حکومت کا کہنا ہے کہ ملک کی خارجہ پالیسی اب صرف عوامی مفادات کے مطابق چلائی جائے گی۔ بھارت کی طویل مدت سے قائم پراکسی اثر و رسوخ کو مسترد کرتے ہوئے ڈھاکہ نے اپنی پالیسی آزاد کر لی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ نہ پاکستان اور نہ ہی بھارت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ بنگلہ دیش پر فیصلے مسلط کریں۔ چین، پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ممکنہ دفاعی تعاون بھی بھارت کی بے چینی کا سبب بنتا جا رہا ہے۔ ڈھاکہ نے اعلان کیا ہے کہ ملک کی آزادی، امن اور خود مختاری پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ روس کے یوکرین پر حملے جاری، مزید 2 دیہاتوں پر قبضے کا دعویٰ۔ روسی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی مسلح افواج نے یوکرین میں تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے جنوب میں مزید 2 دیہاتوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس وزارت کی جانب سے اتوار کو جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ روسی فورسز نے زیپوریزیا کے 2 قصبوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ یوکرین میں رات بھر روسی ڈرون حملوں سے رہائشی عمارتوں اور شہری آبادی ڈھانچے کو نقصان پہنچا، جن میں اوڈیشہ کے علاقے میں واقع ایک سولر پاور پلانٹ کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ سعودی عرب کی فلسطین پر یہودی آباد کاروں کے حملوں کی مذمت۔ سعودی عرب نے مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج اور یہودی آباد کاروں کے فلسطینیوں پر حملوں کی مذمت کی ہے۔ سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ مغربی کنارے میں فلسطینیوں پر بڑھتے ہوئے حملے افسوسناک ہیں۔ ایسے حملے امن کے لیے عالمی کوششوں کو کمزور کرتے ہیں۔ عالمی برادری کو اسرائیلی حملوں پر احتساب کے عمل کو فعال کرنا چاہیے۔ روسی اسکندر میزائل سے سفارت خانے کو نقصان، آذربائیجان نے روسی سفیر کو سخت احتجاج ریکارڈ کروا دیا۔ آذربائیجان نے روس کے خلاف کیف میں ایک سفارت خانے کو روسی میزائل سے نقصان پہنچنے پر احتجاج کیا اور روسی سفیر کو طلب کیا۔ روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق آذربائیجان کا کہنا ہے کہ ایک روسی اسکندر میزائل نے کیف میں واقع اس کے سفارت خانے کو نقصان پہنچایا، جس پر اس نے جمعے کے روز روسی سفیر کو سخت احتجاج ریکارڈ کروایا ہے۔ برطانیہ میں پناہ گزینوں کے لیے بری خبر، پالیسی میں بڑی تبدیلی۔ برطانیہ نے پناہ گزینوں سے متعلق اپنی پالیسی میں بڑی تبدیلی کر دی ہے، جس کے تحت اب پناہ گزینوں کو مستقل رہائش نہیں مل سکے گی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق برطانیہ میں اب پناہ لینے والوں کا تحفظ وقتی ہوگا، جس کے کچھ عرصے بعد ان کا کیس دوبارہ چیک کیا جائے گا۔ پالیسی میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر ان کے آبائی ملک کو دوبارہ محفوظ قرار دیا جائے گا تو ممکن ہے وہ واپس اپنے وطن بھیج دیے جائیں۔ مستقل رہائش جہاں 5 سال کے بعد ملتی تھی، اب نئی تجویز کے مطابق اس مدت کو 20 سال تک بڑھایا جائے گا۔ تائیوان کو اسلحہ فروخت کرنے کی منظوری، امریکہ کے چین کے ساتھ معاملات بگڑنے کا خدشہ۔ امریکہ نے تائیوان کو اسلحہ فروخت کرنے کی منظوری دے دی، جس سے چین اور امریکہ کے تعلقات مزید خراب ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ امریکہ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں پہلی بار تائیوان کو اسلحہ فروخت کرنے کی منظوری دی ہے۔ تائیوان $330 ملین کے معاہدے کے تحت F-16 C-130 کے پرزے خریدے گا۔ وینزویلا میں فوجی کارروائی کرنے کے لیے اپنا فیصلہ کر چکا ہوں، ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اشارہ دیا ہے کہ اس ہفتے کئی اعلیٰ سطح کی بریفنگ اور خطے میں امریکی فوجی قوت کی بڑھتی ہوئی موجودگی کے بعد انہوں نے وینزویلا میں
ممکنہ کارروائی کے لیے فیصلہ لے چکا ہوں۔ CNN کی رپورٹ کے مطابق 4 ذرائع نے بتایا کہ حکام نے اس ہفتے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو وینزویلا میں ممکنہ فوجی کارروائی کے آپریشنز کے بارے میں بریف کیا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔